لائق صد احترام صدر ذی وقار اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور جامعہ ندوۃ العلوم سندوریہ کے بانی مبانی حضرت مولانا مفتی ساجد ندوی صاحب حفظ اللہ، اور سامنے تشریف فرما معزز سامعین اور میری آواز سننے والی میری ماں اور بہنوں، قومیں اس دھرتی پر اس وقت زندہ تصور کی جاتی ہیں جب ان کا تعلق تعلیم سے ہوتا ہے، علم سے ہوتا ہے، اور جن قوموں کا تعلق تعلیم سے نہیں ہوتا وہ قومیں زندہ رہنے کے باوجود بھی دنیا کی نگاہوں میں مردہ تصور کی جاتی ہیں۔ یہ امتیاز اور یہ خوبی صرف اور صرف اسلام کو حاصل ہے کہ اسلام نے ابتدائے زمانے سے ہی اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے، بلکہ قرآن کی پہلی وحی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پیغام جو انسانیت کے نام آیا ہے وہ یہی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہم امت اقرا ہیں، پڑھنا لکھنا اور اس سلسلے میں کوشش کرنا، اس کے ذریعے اپنے رب کو جاننا، اپنے نبی کو پہچاننا، اپنے دین کو پہچاننا، اپنی شناخت اور اپنی تہذیب و ثقافت کو پہچاننا، یہ ہم مسلمانوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، جب ہم علم کے زیور سے آراستہ ہوں گے، جب علم کی دولت سے ہم مالا مال ہوں گے، اللہ رب العالمین ہمارے درجات کو بلند کرے گا، اللہ ہمارے مقام و مرتبہ کو بلند فرمائے گا۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ جو میسج رب تعالیٰ کا، جو پیغام اور جو حکم ہمارے رب کا انسانیت کے نام ہے، مسلمانوں کے نام ہے، آج مسلمان اس معاملے میں بہت پیچھے نظر آ رہا ہے۔ آج آپ مسلم محلوں کا جائزہ لیں، مسلم گاؤں اور مسلم گھرانوں کی حالت یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بچہ 8 سال 10 سال کا دوڑنے بھاگنے کے قابل اگر ہو گیا تو والدین کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دلی اور ممبئی بھیج دیں، بیگ اور زری کے کارخانوں میں بھیج دیں، وہاں سے بچے ہمارے پیسے کما کما کر بھیجیں گے۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، بچے ہمارے پیسے کما سکتے ہیں، بچے ہمارے دولت کا انبار لگا سکتے ہیں، لیکن ایک انسان کو اور ایک مسلمان کو جس انداز میں جینا چاہیے، جینے کا سلیقہ ہمارے بچوں کو کبھی نہیں آ سکتا۔ جینے کا سلیقہ اگر کسی چیز سے آئے گی تو وہ تعلیم ہے۔ تعلیم کی روشنی کو جب ہم عام کریں گے، تعلیم کی کرن کو جب ہم لے کر نکلیں گے معاشرے میں، سماج اور سوسائٹی میں، تو اس تعلیم کی روشنی میں ہماری سوسائٹی منور ہوگی، ہمارا معاشرہ منور ہوگا، اور اس کی روشنی میں جب ہم جئیں گے تو پھر ہمارے جینے کا انداز ہی الگ ہوگا۔ میں 2-4 منٹ میں مختصر طور
طور پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آپ اپنی تاریخ کو پڑھیں، علماء یہاں بیٹھے ہوئے آپ ان سے پوچھیں کہ ایک وقت تھا کہ بغداد، قرطبہ، اندلس، جہاں ہماری یونیورسٹیاں قائم تھی، جہاں ہمارے علوم و فنون کے ڈنکے بج رہے تھے پوری دنیا میں، آج یورپ جو ترقی کی راہ پر دوڑ رہا ہے، جو وکاس کے پتھ پر چل رہا ہے، میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ وہ تمام علوم، وہ تمام فنون جس کے ہم کبھی مالک ہوا کرتے تھے، جس سے ہماری پہچان ہوا کرتی تھی، ان تمام علوم و فنون کو اہل یورپ نے حاصل کر لیا، اور ہم جاہل بنے اپنی گلیوں میں، نکڑوں پر، چوراہوں پر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ آج ہماری محلوں کی حالت یہ ہے کہ ہمارے محلوں میں چوک چوراہوں پر نشہ بازوں کا، گھجیڑیوں کا، شرابیوں کا، جوا بازوں کا اڈا لگ رہا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان نونہالوں کے پڑھنے کا، ان کے لکھنے کا، ان کو دین سیکھنے کا، دنیا سیکھنے کا اور احترام انسانیت کس چیز کو کہا جاتا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے ہم نے ان کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہے حضرت مولانا مفتی ساجد ندوی صاحب کہ جنہوں نے عزم کیا ہے، ہمت کیا ہے، اور آج جامعہ ندوۃ العلوم کی بنیاد انہوں نے ڈالی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ اللہ پاک اس ادارے کو اتنا ترقی عطا کرے، اتنا ترقی عطا کرے کہ اس کا فیض ملت کو پہنچتا رہے، چہاردان عالم میں اس کا شور ہو، چرچا ہو، اور اس کی چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے یہ نونہال امت کے لیے اور ملت کے لیے نفع بخش ہو۔ ایک آخری بات، علم کی اہمیت کو آپ اس بات سے سمجھیں۔ آج ہم کہتے ہیں، اس بات کا رونا روتے ہیں کہ آج حکومتوں میں، بینکوں میں، میڈیا میں، فوج میں، جگہ جگہ جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آج مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہے۔ سیاست میں، بزنس میں، چاہے کہیں بھی ہم دیکھیں، آج دیکھیے سیاسی حالات ہمارے ملک ایسے ہو گئے ہیں کہ آج ہم بیٹھ کر رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے جو داخلی مسائل ہیں، جو ہمارے خانگی مسائل ہیں، چاہے ان کا تعلق طلاق سے ہو، خلا سے ہو، نکاح سے ہو، وراثت سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، آج ہمارے مسائل کو حل کون کر رہے ہیں؟ آج دوسرے لوگ حل کر رہے ہیں۔ آج ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں پائی جا رہی ہے کہ اپنے مسائل کو ہم خود بیٹھ کر حل کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے تعلیم سے رشتہ جوڑ لیا ہے۔ آج صرف عالم دین ہی کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ایک طرف علماء اور فضلاء کی ضرورت ہے جو ہمیں دین بتلائیں، دین سمجھائیں، وہی ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے، ایک اچھے پولیٹیشین، ایک اچھے سائنسداں، ایک اچھے ڈاکٹر، ایک اچھے ماہر قانون اور ایک اچھے وکیل اور ایک اچھے تاجر کی ہمیں ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صرف ہم رونا روتے رہیں گے، اس کے لیے آگے قدم کون بڑھائے گا؟ یہ یہودیوں کو جو آپ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں مٹھی بھر جماعت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک سفر نامہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ میں یورپ کے سفر پر تھا اور میں گھومتے گھومتے ایک پارک میں گیا۔ پارک میں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے حسب معمول پارک میں اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ دور کنارے میں ایک بچے پر نظر پڑی، دیکھا کہ اس پارک میں جب کھیلنے کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، بچے اچھل کود مچا رہے ہیں، وہاں کونے میں بیٹھا ایک چھوٹا سا بچہ کتابیں لے کر پڑھ رہا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی کہ جہاں بچے کھیل ہیں وہاں ایک بچہ
بچہ کنارے میں بیٹھ کر اکیلا پڑھ رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں اس بچے کے پاس گیا، تجسس بھری نگاہوں سے میں دیکھتا رہا، اور جانے کے بعد میں نے اس بچے سے پوچھا، اے بچہ بتا اس وقت تو بیٹھ کر پڑھ کیوں رہا ہے؟ بچے نے کہا کہ میں کیا کروں، میں پوری دنیا میں سب سے کم تعداد میں ہوں، اگر میں پڑھائی لکھائی چھوڑ دوں، میں تعلیم سے رشتہ توڑ دوں تو پھر اس دھرتی پر میرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اقبال کہتا ہے کہ میں نے اس سے نام پوچھا، اس نے اپنا نام بتایا۔ میں نے پوچھا کہ بتا تیرا مذہب کون سا ہے؟ بچہ کہتا میں یہودی مذہب کا ماننے والا ہوں، اور میں پوری دنیا میں اتنی کم تعداد میں ہوں کہ اگر تعلیم سے میرا رشتہ مضبوط نہ رہا تو دنیا ہمیں مٹا دے گی۔ آج نتیجہ سامنے ہے، آج پوری دنیا پر ہم اور آپ نگاہ دوڑائیں، آج ہر جگہ یہودیوں کا قبضہ ہے، یہودیوں کا اڈا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم سے رشتہ جوڑا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات سے اس بات کی درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو ہم پہلے مسلمان بنائیں۔ جو بنیادی تعلیم ہے، دین کی جو اساس ہے، دین کی جو بنیاد ہے، ہم اپنے بچوں کو پہلے مومن بنائیں، اور پھر اس کے بعد وقت اور حالات کے مطابق اور بچوں کے ذہن کے مطابق ہم انہیں عصری علوم کی طرف بھی بھیجیں۔ دنیا کے ہر میدان میں اپنے بچوں کو ہم کامیاب کرنے کی ٹھان لیں، اور یہ عزم مصمم اپنے اندر پیدا کریں، اور انشاءاللہ یہ تحریک جو آج چلی ہے جامعہ ندوۃ العلوم کے نام سے، انشاءاللہ یہ تحریک آگے مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی، اور آپ لوگوں کا تعاون رہا۔ آپ لوگ صرف مال سے ہی تعاون نہ کریں، مال کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی وہاں بھیجیں، اور اس ادارے کی فلاح و بہبود میں، اس کی کامیابی میں ہر دم ہر قدم پر آپ حضرت مولانا مفتی ساجد ندوی صاحب کے ہاتھوں کو، ان کے بازوؤں کو مضبوطی عطا کیجیے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین ہمارے اس ادارے کو خوب سے خوب ترقی عطا فرمائے۔ یہ ادارہ جس کی ہم نے بنیاد ڈالی ہے، اللہ رب العالمین اس ادارے سے کتاب و سنت کا فیض جاری کرے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔